حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ تو ماشاءاللہ عرصہ دراز تک دسترخوان پر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، تو یہ اب آپ ٹیبل کرسی پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں. مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو یہ کہ زمین پر لیٹ نہیں پاتا، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. 10 روپے عیدی اور مدینے کا اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک. ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بایان امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے، منہ عطار. مختصراً میں دین تصوف کے ہاف 24 نمبر یعنی کہ 12 ریفرنسز، کیونکہ 12 کا عدد تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے 12 ربیع الاول کی نسبت سے. یہ کہتے تھے 24 جو ہے نا وہ گدھ کے حروف ابجد ہیں، گدھ گوشت خور ہے، اور وہابی کے بھی حروف ابجد 24 ہے، وہابی ایمان خور ہے. تو آدھے وہابی یہ بھی ہیں، گستاخ یہ بھی ہیں. تو آدھے 24 نمبر حوالے میں پیش کرنے لگا ہوں. پہلا ریفرنس دین اسلام میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور نبی علیہ السلام نے خود کروائے. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ ہماری جو ماں تھی ام سلمہ، وہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ان کے پاس تھے، وہ پانی میں گھول کر دیتی تھی، لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. یہ ہے دین اسلام. اور دین تصوف میں باپا جانی کے منہ عطار تقسیم کیے جاتے ہیں. دیکھ لیا جائے ویڈیو. یہ فرق ہے دین تصوف میں، چشتی رسول اللہ پارٹی میں اور دین اسلام میں. منہ عطار نہیں، منہ عطار. موئے ہو گئی ہے دادا صاحب کی گھوڑی. دیکھا پچھلے دنوں ان کے گھٹنے جواب دے گئے تو کرسی پہ بیٹھ کے وہ نا کھانا کھا رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ ریکارڈنگ انہوں نے پری پلان کی ہے کیونکہ کالر مائک لگا ہوا ہے دونوں کو. وہ ابھی بتاری صاحب کہتے ہیں کہ باپا آپ تو پہلے زمین پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھاتے تھے. اس کے آگے بھی ویسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے تو فضان سنت میں لکھا تھا کہ کرسی میز پہ بیٹھ کر کھانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. ہاں، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا ہے، تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیں. مفتی صاحب سے کیوں مشورہ کیا؟ اور اگر کر ہی لیا تھا تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر کے مشورے کو انڈورس کیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. مفتی صاحب کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتے کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں، یہی سکھایا نا انہوں نے ہمیں. مفتی صاحب نے ڈاکٹر کا مشورہ مان لیا اور اپنے باپا جانی کا مشورہ نہیں مانا. دیکھ لیں، خود انہیں دردیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں سے مشورے کرتے ہیں اور آپ کو مزاروں میں بھیجتے ہیں. آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں، اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں. لو سامو. تو باپا جانی بھی دادا صاحب کی گھوڑی پڑھ لیتے نا. اور آج کل انہوں نے ایک اور چیز مشہور کی ہے کہ جی جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دی تھی، باپا جانی نے بھی یہ کرامت اپنی جوانی کی عمر میں دکھائی ہوئی ہے. تو آج کل تو پھر مزید ان کی کرامتیں بڑھ چکی ہوں گی نا. تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے اپنا وہ پوتا بٹھایا ہوا ہے معاویہ، جس کا نام رکھا ہے انہوں نے، جس کو اتنی موٹی اینکیں لگی ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نا. بلکہ سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں پہ پھیرے نا. خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے باپا جانی نے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگ پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ ہے دین تصوف بامقابلہ دین اسلام. ریفرنس نمبر 2 دین اسلام میں ہے انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں بھی چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے. اور دین تصوف میں پتہ کیا ہے؟ اعلی حضرت نے ملفوظات کے اندر جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند
جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں تصور شیخ کا طریقہ لکھا ہے جو میں آج ویڈیو میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا یہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟ دین تصوف، وہ کہتے ہیں نا پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ۔ حالانکہ پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں، کیونکہ فنا فی شیخ والے کو فنا فی رسول کبھی بھی نہیں ملے گا۔ دین تو سٹارٹ ہی رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابے نہیں ہوتے۔ ہاں وہ بابے جو رسول اللہ کے وفادار ہیں، یعنی امام بخاری، امام مسلم، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں، اپنی نہیں۔ ان کے بابے غدار ہیں، وہ اپنی تعلیمات بتاتے ہیں۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے۔ تو وہ کہتے ہیں تصور شیخ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار ہے نا، وہ پہلے نبی الاسلام کے قلب اطہر پر نازل ہو رہے ہیں، اور وہاں سے چھلک کر آپ کے پیر کے دل پر، اور وہاں سے آپ تک۔ اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا، انہوں نے کہا حتیٰ کہ جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا، یہ تصور آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے، یعنی پیر کا تصور آپ نے نماز میں بھی کرنا ہے۔ اور اس سے اگلی بات جو ان کو بری لگے گی وہ یہ انہوں نے کہی کہ تصور شیخ انہوں نے بتایا کہ کس لیول تک آپ نے ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے ایک بیوی کے ساتھ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا، ایک کے ساتھ نہیں کیا۔ تو پیر صاحب نے ان کو صبح بلا کر پوچھا کہ تو نے دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ یعنی اتنا خیال رکھا ہوتا ہے پیروں نے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب کو کس طرح پتا چلا؟ انہ علیم بذات الصدور۔ ہاں، ان کا یہ عقیدہ اپنے پیروں کے بارے میں ہے دین تصوف میں۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی۔ تو پیر صاحب نے کہا نہیں، سو نہیں، وہ جاگ رہی تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس میں میں لیٹا ہوا تھا۔ نہ سامو روحانی طور پر، اوے باپا جانی، جو تیرے تحفے یہ پیدا ہوئے ہیں نا، بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے، جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا، تو ضیاء الدین مدنی صاحب ساتھ والی چرپائی پہ موجود تھے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لو سامو، دین تصوف کے فالوورز کے لیے یہ چھکا ہے۔ یہ سارے جا کے ان کی ماں ان سے پوچھیں، ان کی اولادیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے پیر جو ہیں وہ چرپائی پہ ساتھ لیٹے ہوتے ہیں؟ یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اور تمہارے پیر اتنے بے شرم ہیں۔ ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چرپائی پہ بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں، تم لوگ تو ساری عزتیں اپنے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے، کسی للو پنجو نے نہیں۔ ہاں، عشق و محبت، عشق و محبت، ہاں اہل عشق جو، ہاں لو سامو۔ ریفرنس نمبر 3، دین اسلام میں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین جتنے گزر چکے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے، اللہ کے حضور ان کا خطیب اور شفیع بنوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے، آمین۔ اور دین تصوف میں کیا ہے؟ بایزید بستامی کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد۔ پھر اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا، اس نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کون نقل کر رہا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار، جسے منگولوں نے، اور اس سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لوائی اعظم من لوائی محمد کی یہی باطل تعویل کی ہے جو تذکرۃ الاولیاء میں اس نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی نہیں بچے گا، یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اور تمہارا اعلیٰ حضرت کہتا تھا کہ بایزید کا جھنڈا رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوگا، لو سامو۔
اور سیم جملے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے مفتی حنیف قریشی نے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. استغفر اللہ. یہ تو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں یہ چیز پڑ گئی ہے کہ انہوں نے بھی لوائی اعظم من لوائی محمد کی تعویل کی ہے. اب مجھے بتائیں, دین تصوف میں تو بازید کا جھنڈا ہوگا, کہتے نہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا, اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اللہ کا تو جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, یہ کون سا جھنڈا ہے؟ اور انہوں نے مانا کہ قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے, ایک بازید کا اور ایک رسول اللہ کا, نعوذ باللہ, اور رسول اللہ خود اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. استغفر اللہ. اس کے بعد کوئی ایمان باقی رہ جاتا ہے جی؟ عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت تو مار گیا, ہاں, اس تو بعد انہوں نے دفاع کیتا ہے. اور اسی میں ساتھ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا کہ بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. استغفر اللہ. کشف المعجوب میں بھی علی اجویری نے یہی عبارت نقل کی ہے, سبحانی ما اعظم شانی, اور انہوں نے بھی وہی باطل تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا کہ میں پاک ہوں, میری شان بلند ہے. یار یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ بکواسیات ارشاد فرمانا شروع کر دیتے ہیں. دین اسلام میں تو ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ہاں, اب مجھے سمجھ آیا کہ ساتھ کیوں آیا وسلام علی المرسلین, رسولوں پر سلامتی ہو. یہ رسولوں کا عقیدہ ہے کہ پاک ہے میرا رب. دین تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ بازید اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاک ہوں, اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے منہ سے اللہ بولتا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا, ان کا یہ دعویٰ ہے, یہ کتابیں نہیں بدلی, وہ اسے معرفت کی بات کہتے ہیں, شتہیات کہتے ہیں, بونگیاں, پنجابی ترجمہ شتہیات دا بونگیاں. یہ الگ بات ہے کہ چلو بونگیاں تو اللہ کے لیے تھی, رسول اللہ کے لیے بھی یہ بکواسیات تم نے کہہ دیے. ہمیں تم نے خود بتایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, رسول اللہ کے لیے نہیں چلے گی. وہاں تو ہم کافر کہیں گے, تو دیکھ لیں, کوئی نہیں کہہ رہے. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بخاری میں حدیث ہے, قیامت والے دن ہر غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا قائم ہوگا اور بتایا جائے گا یہ خائن ہے, اس نے غداری کی تھی. تمہارے بابوں کے جھنڈے نہیں ہوں گے, تو اڈے بابیاں دے جھنڈے چڑھنے نے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی, کہ انہوں نے غداری کی تھی ہے. عزتیں ان لوگوں نے اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے مکے اور مدینے کا نام لے کر سوار کی, لیکن پھینکی کہاں؟ بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں اور بریلی میں. 1200 سال سے امت کا استحصال کیا. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1200 سال میں جو تم نے عزت کمائی تھی نا, 12 سال میں تمہاری مٹی پلید کرائی ہے, تمہاری اور تمہارے بزرگوں کی, ایک نعرے سے میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ریفرنس نمبر 3 دین اسلام میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور دین تصوف میں یہ ہے کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبیوں اور شہیدوں کی زندگی میں وفات کے بعد یہ فرق ہے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پر پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا, رسول اللہ کی بیویوں کے اوپر جھوٹ باندھا. کہتے نہیں اعلیٰ حضرت نے نا زرکانی کا عقیدہ نقل کیا, وہ اپنی تائید میں نقل کیا. اس نے کہا میرے آقا سیدی زرکانی فرماتے ہیں,
یہ نہیں اس نے کہا کہ زرقانی بکواس کرتا ہے، اپنی حق میں پیش کی وہ عبارت. اچھا جب یہ جواب دیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا جی جنت میں کیا بیویاں نہیں ملیں گی. یار قبر جو جنت ہے یہ وہ والی جنت نہیں ہے، وہ والی جنت میدان معاشر کے بعد آئے گی. اور تمہیں بھی پتا ہے اس میں الفاظ ہیں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ شاباشی کرتے ہیں. کیا یہ جملے تم سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے بول سکتے ہو؟ مسند احمد میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے ہیں نا میں بغیر پردے کے اس کمرے میں نہیں جاتی. یہ لیول تھا حیا کا. یہ مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. وہ کہتی ہیں پہلے تو میں کہتی تھی کہ ایک میرا خامند ہے اور ایک میرا باپ، لیکن جب سے عمر دفن ہوا ہے وہ میرے لیے نامحرم ہے. ماں ہوں لیکن پردہ بھی تھا، آپ کو پتہ ہے نا. یہ اعزازی طور پر ایک ٹائٹل دیا گیا ہے. اما عائشہ تو اس حجرے میں بھی پردہ کر کے جائیں جہاں پہ حضرت عمر دفن ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ نبیوں کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں وہ شاباشی کرتے ہیں. اما عائشہ کے سامنے یہ جملہ بول سکتا ہے تمہارا اعلی حضرت یا زرقانی دین تصوف کے ماننے والوں؟ اچھا اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر کو نیچے سے دیکھتے ہیں. اے بھی باز کر دے جے بچوں. اللہ کے بندو، جو بندہ 3-4 فٹ نیچے مٹی سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو مٹی سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی کپڑے بھی پہن لے تو کیا پردہ. یہ انہوں نے صرف اپنی حیا کا اظہار کیا، دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ انہوں نے اپنی احتیاط کی بات کی، ادروائز ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ دیکھتے ہیں نیچے سے. ریفرنس نمبر 5 دین اسلام میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود اعلی حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں. پرفیکٹ ترجمہ کیا. حال کو کور کیا، مستقبل کو کور کیا کیونکہ مضارع کا صیغہ تھا. اصل اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہیں گے. اور یہ دعا بھی تھی. یہ 3 چیزیں تھیں. اس میں اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ ایسا کیا کہ تینوں کور کر دی. اے اللہ تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں. ترجمہ ٹھیک کیا دین اسلام والا. لیکن ملفوظات اعلی حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مصیبت اور پریشانی میں کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں یا غوث اعظم دستگیری کہتا ہوں. ایک در پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. اے بھی نالو نہ کیا. توبہ توبہ توبہ. تو دین تصوف میں آپ بابوں کو پکارتے ہیں اور دین اسلام میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ریفرنس نمبر 6 دین اسلام میں ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. لیکن بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی اور بھی مصیبت دور کر سکتا ہے دعا کے طور پر، گویا کہ تم نے اسے خدا مان لیا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اور یہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امی سے روٹی نہ مانگے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تو امی سے روٹی مانگنے کا حکم دیا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں تو اس کا تو قرآن میں حکم ہے. لیکن آپ قبر میں ہیں بغداد کے اندر اور میں کہتا ہوں غوث پاک 2 بوتلیں ذرا نیسلے دیے بھیجو، یہ دعا ہو جائے گی. غوث پاک نہیں بھیج سکیں گے. یہ دعا تو آپ فرشتوں سے نہیں مانگ سکتے جن کے پاس ڈیوٹیاں بھی ہیں بارش برسانے کی. ہم نہیں کہہ سکتے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. ہاں اللہ سے مانگیں گے. اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھیں، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. ایک اور میری ویڈیو ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، جو یہ حدیث کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں. پورا لیکچر ریکارڈ کروایا. تیسرا، وسیلہ کے نام کے اوپر دھوکہ.
اور کافی ساری ویڈیوز ہیں. آج میں اس ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں. تو دین اسلام میں تو یہ تھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جسے تم مصیبت میں پکارو اور وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے. اور دین تصوف میں ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت نے یا جنید والا واقعہ بیان کیا ہے. آئے کہ جی جنید بغدادی تھے, ان کا ساتھ مرید تھا. جنید بغدادی جو ہے وہ پانی پر چل رہے تھے, اور اللہ دے بندے اون نہیں جے کوئی چلدا, اون وچ بھی انجینئر پہ گیا جائے. ہاں تو جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے تھے, وہ چل رہے تھے. مرید کو انہوں نے کہا تو کیا یا جنید یا جنید. اب جنید بغدادی بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ خود یا اللہ کہہ رہے ہیں, اور اس میں الفاظ ہیں کہ شیطان نے وسوسہ دلایا. ان کا شیطان جو ہے وہ یہ وسوسہ اسے کہہ رہے ہیں کہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں, تو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ میں بھی یا اللہ کہوں. یعنی توحید بیان کرنے کو یہ شیطان کہتے ہیں, کیونکہ ان کی توحید جو ہے وہ خود شیطانی توحید ہے نا, بابوں والی. ہماری رحمانی توحید ہے. ان کی توحید کے اندر پیغمبر جو ہے منی گاڈ ہوتے ہیں, اور بابے جو ہیں وہ منی رسول ہوتے ہیں. ہماری توحید کے اندر خالق اور مخلوق کا فرق ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں اس نے یا اللہ کا ڈبکی کھائی, تو کہا حضرت بچائیے. تو انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا یا جنید کا ہے. اس نے یا جنید کہا, پھر وہ تیرنا شروع ہو گیا, چلنا شروع ہو گیا, تیرنا نہیں چلنا شروع ہو گیا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں, اللہ تک کیسے پہنچے گا. یہ واقعہ اعلی حضرت نے لکھا. اب یہ لا کے دکھا رہے ہیں جی وہ فتاوی رضویہ میں ہے, وہ انہوں نے اس قسم کے واقعات کی مذمت کی ہے. نا, ان کے بیٹے نے خود اپنے ابے سے سن کے ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے, اور تمہارے باپا جانی نے یہ ملفوظات پرنٹ کیے ہیں. یہ سارے ریفرنسز میں دعوت اسلامی کے دکھاؤں گا جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے دین تصوف کی. ریفرنس نمبر 7 دین اسلام میں ہے, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو, لا علمی میں وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے. معبودوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے, ہاں غلطی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, گالی نہیں. یہ دین اسلام تھا. دین تصوف میں اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا, اور الگ سے کتاب لکھی سبحان السبوح. اس میں انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا چور ہے, ہاں وہابیوں کا خدا شراب پیتا ہے, وہابیوں کا خدا زنا کرتا ہے, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. ہر دنیا کی گالی جو دے سکتے تھے وہ دے کے انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا تو یہ ہے. بیسیکلی وہ وہابیوں کے ایک عقیدے کا رد کر رہے تھے. وہ رد تو ٹھیک کر رہے تھے کہ دیوبندیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے, تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر تمہارا خدا اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن ان کا خدا اور ان کا خدا ایک تھا نا, گالی تو نہ دیتے, سمجھانے کے لیے کرتے نا تو ضرور کرتے. وہ تو میں بھی کہتا ہوں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. لیکن میں ساتھ کلیئر کرتا ہوں کہ خدا سب کا ایک ہے, گویا کہ تم ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو قرآن و سنت میں. لیکن گالی پھر بھی میں نے کبھی کسی بابے کے خدا کو نہیں دی. یہ ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہیں, چور, شرابی, بدکار. پھر یہ بھی لکھا وہ پخانہ بھی کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا گند لکھا یہ دین تصوف کے اندر. ریفرنس نمبر 8 دین اسلام میں رسول اللہ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رسول اللہ بے شک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہے. اور دین تصوف میں کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھا, اور اگر انہوں نے نہیں لکھا تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں, لیکن ان کے ماننے والے کہتے ہیں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نظر ایک دفعہ زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی, وہ ان کو پسند آئی, سیدہ زینب, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خامند کے دل میں ان کی نفرت ڈالی اور رسول اللہ نے اس سے شادی کر لی. اس سے بایزید بستامی کا شکر ثابت کیا اور جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا. وہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کی بھی نظر ایک دفعہ اپنے صحابی اوریہ کی بیوی پر پڑی, اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی. یہ دونوں واقعات کٹھے لکھے. علی اجویری صاحب نے اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان کا سودا کر لیا. اگر انہوں نے لکھا ہے 1000 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا, اگرچہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں انہوں نے لکھا. یہ ہے دین تصوف.
اور دوسری طرف پیر کرم شاہ صاحب ضیاء القرآن میں لکھ رہے ہیں کہ کافروں نے یہ ہماری کتابوں میں واقعات ڈال دیے ہیں، یہ ساو اور سکر والے، ان کو خود پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے ان کافروں کا ذکر خود کر دیا۔ کشف المحجوب کا مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے خود لکھا اور اپنے مکتبے سے پرنٹ کرائی ہے۔ لو سامو، ہم یہودیوں کو کیا جواب دیں گے؟ کل تک ہم کہتے تھے تمہاری تورات میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے صحابی کی بیوی پر عاشق ہوئے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے ابن کثیر، اور ابن کثیر نے تو لکھ کر رد کیا ہے اس واقعے کا۔ دیکھو کتنے بے ایمان ہے، ابن کثیر نے تو رد کیا ہے۔ اور پرانے مفسرین سٹارٹ میں لکھ دیتے تھے کہ ہم ان کی اسناد بیان کر رہے ہیں، ان کا جھوٹ سچ ہونا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ تمہارے بابوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات لکھ کر ان سے رزلٹ نکالا ہے، انہیں سچا مانتے ہوئے۔ یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین دین کو آسان کر کے سمجھاتے ہیں، جو سمجھا رہے تھے نا وہ یہ سمجھا رہے تھے، لہذا یہ مجرم ہے۔ پرانے مفسرین لکھے وہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے رزلٹ نہیں نکال رہے، یہ لوگ رزلٹ نکال رہے ہیں، اور ان کا تو کام تھا کہ یہ وہ کام کرتے جو میں کر رہا ہوں، ان کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ ریفرنس نمبر 9 دین اسلام میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی قادیانی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال، چشتی دجال کوئی نہیں۔ جبکہ دین تصوف میں کیا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی کا نقل کیا انہوں نے کہ وہ کہتا تھا میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ اور پھر اینڈ میں اس نے کہا میں ہی حق ہوں، خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ صوفیاء جب حق کہیں نا، اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ان الحق کو یاد کر لینا ہے منصور الحاج کا۔ یہ جرت و غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی، اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا، اور اتنا ڈرتے ڈرتے آپ اس کے روحانی خزائن پڑھیں نا، اس دجال نے بھی کہا کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت میں شفٹ ہوا ہے۔ وہ ہم بھی مانتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دعوے نبوت کر دیں۔ اس نے کہا کہ بس نبی علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے لے کر امتی کی حیثیت سے میں چل رہا ہوں، اور میں امتی نبی ہوں، ڈائریکٹ نبی نہیں کہا، امتی نبی کا۔ اور ان کا بازید خود کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ ان دسو بڑا دجال پھر کیڑا نکلیا؟ پھر کہنے کتاباں بدل، کتاباں نہیں جے بدلیاں، انجینئر پہ گیا جے بچ، ہاں پہ گیا جے، تھوڑے بابے نو پہ گیا جے۔ ریفرنس نمبر 10 دین اسلام میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ سبا میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم عطر کتنا عرصہ لاٹھی کے سہارے یوں ہی رہا، جب تک کہ دیمک چاٹ نہیں گئی اس لاٹھی کو۔ اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، کئی مہینوں میں چاٹا تو وہ لاٹھی ٹوٹی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تو جنوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں اتنے عرصے سے۔ نبیوں کے جسم مرنے کے بعد سلامت رہتے ہیں، اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے، حدیثیں تو بعد میں آ رہی ہیں۔ جبکہ دین تصوف میں کیا ہے؟ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں ہے۔ امام حنیفہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اترا ہوں اور ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں، ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہا ہوں۔ شیطانی خواب متھے مارا، اور پھر تعبیر یہ کی کہ ابن سیرین سے پوچھا، انہوں نے کہا اس میں تو خوشخبری ہے، آپ رسول اللہ کی سنتوں کو جمع کریں گے۔ استغفر اللہ، تو جمع کتنے کی سنتا؟ کتاب دسو، ایک کتاب تے کوئی نہیں، ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، اور کتاب اینی جب پڑیا بمشکل 15-20 صفحوں کی کتاب، اس کے پہلے صفحے کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ کہتے تھے کہ حضور کے ماں باپ کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔ استغفر اللہ، کوئی اور بابا کہتا وہ دی قبر بھی انہوں نے پٹ مارنی سی، وہ کہتے نہیں وہ کتاب بدل گئی، ایک نکلی سی وہ بھی بدل گئی، بدلی نہیں، ملا علی قاری نے دفاع کیا ہے اس عقیدے کا اور اس کتاب کا۔ تمہارا اعلیٰ حضرت کوئی شے نہیں ہے ملا علی قاری کے مقابلے پر، یہ تو اعلیٰ حضرت دعویٰ نہیں کرے گا، یہ صرف جان چھڑانے کے لیے اس طرح انہوں نے کیا۔
یا نبی علیہ السلام سے متعلق اللہ نے یہ خواب دکھانا تھا. اللہ نے خواب دکھانا ہوتا تو یہ دکھاتا کہ امام حنیفہ خواب میں نبی علیہ السلام کا آسا مبارک, آپ کا جبہ مبارک جمع کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ ہڈیاں قبر میں اتر کر اور ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. یہ گستاخانہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو. امام حنیفہ کا کوئی لینا دینا نہیں, ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا. ریفرنس نمبر 11 سیکنڈ لاسٹ, دین اسلام میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اور دین تصوف میں بار شریعت میں لکھا ہوا ہے, جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں مفتی امجد علی, اور باپا جانی نے فضان سنت میں لکھا, اور ویڈیو میں طریقہ بتایا نماز غوثیہ کا. ہاں, دین اسلام میں نماز اللہ کے لیے ہے, دین تصوف میں عبد القادر جیلانی کی نماز ہے. وہ کہتے ہیں نماز آپ نے اللہ کے لیے ہی پڑھنی ہے, قبلہ رخ ہو کر, اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے, کیونکہ بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے نا, پہلے توحید کٹھی کر لو. سلام پھیر کر بغداد کی طرف 11 آپ نے قدم چلنے ہیں, اور آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے یا قاضی الحاجات, اے حاجتوں کے پورا کرنے والے, یا غوث الثقلین, اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس. کون؟ عبد القادر جیلانی, جو ایک نطفے سے پیدا ہوئے تھے. جنوں انس کے فریاد رس میری مدد فرمائیے. نماز غوثیہ, اندازہ کرے, یہ ہے دین تصوف. یہ میں آپ کو کمپیرزن بتا رہا ہوں. اور آخری 12 نمبر یعنی کہ 24 کا ہاف, ادھا وابی 12 نمبر حوالہ, وہ چشتی رسول اللہ کا, جو میں پہلے الگ سے پوائنٹ میں ڈسکس کر چکا کہ ان کے اعلی حضرت نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا. فتاوی رضویہ میں اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اور انہوں نے پھر بھی تعریف کی تو اعلی حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی فارغ کہ ایسی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور ان کے جو دوسرے اعلی حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہہ کے دفاع کیا. اور ان کے چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس کا دفاع کیا, جس کا میں نے پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا. یہ آدھا 24 نمبر حوالے یعنی کہ ادھا وابی حوالے. ویسے تو گستاخی میں اب یہ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے ان کے تابوت میں آخری کیل ہے انشاءاللہ تعالی دین تصوف کے. اس کا جواب ویڈیو میں دینا ہے. ہاں, یہ نہیں کہ یہاں مواب لے کے آؤ, جو یہاں آئے گا سیدھا جیل جائے گا. جیم نال جیلم تے جیم نال جیل, ہاں تے جیم نال جہنم. ہاں, جڑا ایتھے آئے گا غلط نظریے نال وہ جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کرے گا دین تصوف کا دفاع کر کے, اور جو صحیح نیت سے آئے گا تو جنت بھی جیم کے ساتھ ہی ہے. ہاں, اور مسلم شریف میں حدیث ہے جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. ہاں, خود یہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. آج تک کوئی بریلوی گیا ہے کسی دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر مواب لے کر کہ ہمارے اعلی حضرت نے تمہیں مرتد ڈکلیئر کیا ہے تو ہم آپ کو شہید کرنے آئے ہیں؟ آج تک کوئی بریلوی کسی مزار کے اوپر گیا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے, ہم یہاں سے خرافات ختم کرنے آئے ہیں؟ یا دیوبندی پہنچ جائے کہ اس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے, یا اہل حدیث پہنچ جائے. نہیں, آپس میں انہوں نے اپنی امپائرز تقسیم کی ہوئی ہیں. یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے مزہ چکھ لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی سامنے بیٹھے گا تو پھر بتائیں گے ہمارے پاس ایسی چیزیں جو سامنے بیٹھ کے انجینئر صاحب کی نظر کا فیض جب ہمیں پہنچے گا تو پھر ہم پر ایسے چشمے رواں ہوں گے کہ ہم انجینئر صاحب کو جواب دے لیں گے. تسی کہڑے جواب دینے نے, تو اڑے تو بڑا بریلوی دیوبندی میں رہا ہوں. تو یہ قیامت تک ریفرنسز ان کے لیے ادھار ہیں, ویڈیو میں جواب دیں. اب جواب یہ نہیں دینا کہ کتابیں بدل گئی ہیں, نہ تم نے مناظروں میں دفاع کیا ہوا ہے, کتابیں کوئی نہیں بدلیاں میرے کو ڈر گئے جائے. یہ بھی نہیں کہنا کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, ایک پاگل شخص سے, ایک سوئے ہوئے شخص سے, اور ایک نابالغ سے, ورنہ تمہارے بابوں کو پھر ہم نے پاگل ہی ڈکلیئر کرنا ہے. بزرگ کوئی نہیں جو سیدھی طرح کو پاگل جے.
اور یہ بھی ہمیں نہیں کہنا آپ نے کہ مسلم شریف میں لکھا ہے کہ ایک بندے کی زبان لڑکھڑا گئی تھی خوشی میں, اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, کہنا تھا اس نے میں تیرا بندہ تو میرا رب, آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا پھر پٹھا, یہ اس واقعے کا اس سے کوئی کمپیریزن ہے؟ چیزیں ان پرانیاں ہو چکی ہیں جی. ہاں, اور یہ بھی نہیں کہنا کہ اس طرح کی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. بخاری مسلم میں اس طرح کا کوئی گند نہیں لکھا ہوا. ایک ان کے چھوٹو نے نکالا کہ مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی اسلام کی ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی تھی عورت کے اوپر, اور پھر نبی اسلام اپنے گھر گئے, اپنی بیوی سے صحبت کی اور صحابہ کو کہا کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑے تو تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی وہی چیز اللہ نے رکھی ہے. اس میں تو کوئی گستاخی نہیں ہے. گستاخی تب ہوتی جب تمہارے علی اجویری کی طرح یہ لکھا ہوتا کہ وہ عورت جس پہ حضور کی نظر پڑی وہ جب گھر گئی تو اس کے خامن نے اسے طلاق دی اور حضور نے اس عورت سے شادی کر لی. یہ بکواس لکھا ہے کشف المحجوب میں. تمہیں حدیثیں بھی ہم نے پڑھانی ہے. پھر انہوں نے کہا جی بخاری میں لکھا ہوا ہے یا نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی, تو یہ تو گستاخی ہے. پہلی بات ہے وہ روایت منقطع ہے, اس میں ابن شہاب زہری کہہ رہے ہیں فیما بلغنا, مجھ تک یہ بات پہنچی ہے, اس کی سند نہیں ہے. ہم بھی اسے کمزور روایت مانتے ہیں, حدیث نہیں ہے, وہ ایک روایت کے طور پر ہے. لیکن اگر اسے کوئی صحیح بھی مان لے کوئی گستاخی نہیں ہے. قرآن میں اس سے بڑی بات لکھی ہوئی ہے, اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اللہ نے حفاظت کر لی. یہاں پر بھی ہے کہ نبی الاسلام خودکشی کی کوشش کرنے لگے تھے. کیوں؟ وہی میں وقفہ آ گیا تھا اور حضور کی خواہش تھی جلدی جلدی قرآن نازل ہو, تو حضرت جبرائیل سامنے آگے تسلی دی. جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور وہ عورت کے قصد سے باز آگے, اس میں الفاظ ہے یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. تو کوئی گستاخی نہیں ہے. یہاں پر ہے نبی الاسلام بھی خودکشی کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھتے. اور سورہ یوسف میں ساتھ یہ ہے کہ یوسف ہمارے مخلص بندے تھے, چنے ہوئے. تو رسول اللہ بھی مخلص بندے تھے, کوئی گستاخی نہیں. ٹوٹل دلائل جے نہ دے ورڈ پرے مارے جے میں الحمدللہ. اینڈ پہ دوبارہ سے میں آپ کو دعوت حق دوں گا, بریلوی عوام کو بھی اور ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی منیب الرحمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی, کہ حق کا راستہ اختیار کریں, اپنے فرقے کو طلاق دیں اور ایک بار جوش سے نعرہ لگائیں میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.